آپ سب پر سلامتی ہو. غوث متھراوی کا لکھا ہوا ہے، کہہ خدا کی زد پہ کیوں آ نہ سکے سیاہ کار، کس کی سپردگی میں تھے کس کی پناہ میں رہے. صورت حال دیکھ کر سب کو ہے فکر یہ کہ اب جسم امام ہو نہ ہو کج تو کلاہ میں رہے. دارو رسن کے فیصلے سچ کے امین ہوں اگر، تھوڑی سی جرت سخن حرف گواہ میں رہے. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پاکستانی سیاست کے اوپر اور حالات کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ دنیا چاند کے بعد انسانی دماغ میں بھی پہنچ گئی ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ورژن اور ٹریلرز تو شاید آپ روزمرہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے نوٹس کرتے ہوں گے. جہاں آپ نے صبح اپنی ضرورت کی کوئی چیز، جیسے فرض کر لیں ایک ہیئر برش کو، سوچا ہو کہ میں نے یہ خریدنا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ نے اسے کسی سائٹ پہ سرچ بھی کر لیا. پھر مجال ہے کہ گوگل ایڈز، سوشل میڈیا ایڈز آپ کی تب تک جان چھوڑ دیں جب تک آپ اسے خرید نہ لیں. دوسری مثال بھی اس سے ملتی جلتی ہے، جہاں آپ کا کسی بھی لائف سٹائل، مثلا موبائل فونز، شوز یا کوئی اور چیز جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، تو بھی اس کے ایڈز وقتاً فوقتاً آپ کی نظروں کو گرماتے رہتے ہیں. ٹیکنالوجی کے ان چھوٹے چھوٹے ٹریلرز کے بعد اب دنیا اس سے آگے بڑھ رہی ہے. دنیا نے اس سے آگے کا سوچا. دنیا نے پورے انسانی جسم اور اس کی آنے والی ہر سوچ، حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنے کا عہد باندھ لیا، جس کا بیڑا ایلان مسک نے پچھلے 6 سال سے اپنے سر پہ سوار کیا ہوا تھا، جسے کلینکل ٹرائل کی اجازت انہیں اب مل چکی ہے. ایلان مسک کی کمپنی نیورا لنک جو ہے، اس نے انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کے لیے پہلا کلینکل ٹرائل شروع کرنے کا اعلان کیا. اس کمپنی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسے ایک خود مختار ریویو بورڈ کی جانب سے انسانی ٹرائل کے لیے مریضوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے. یہ کمپنی جو ہے، یہ معذوری کے شکار افراد کو اس ٹرائل کا حصہ بنائے گی تاکہ اپنے تجرباتی ڈیوائس کا تجربہ کر سکے جس پر گزشتہ 6 سال سے کام کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا اس وقت کس طرف کو گامزن ہے، کیونکہ پچھلے سال امریکہ کے ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے ایلان مسک کی کمپنی کو انسانی دماغ میں کمپیوٹر چپ نصب کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر مئی 2023 میں کلینکل ٹرائل شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی. نیورا لنک کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے. اس بیان کے مطابق کلینکل ٹرائل کے لیے ایسے افراد کی خدمات حاصل کی جائیں گی جو ریڑھ کی ہڈی کی انجری، یا جسے اگر میڈیکل کے ٹرمز کہا جائے تو ایموٹراپک لیٹرل سیکلورس کے باعث معذور ہو چکے ہیں، جسے ALS بھی کہا جاتا ہے. ان افراد کے دماغ میں سرجری کے ذریعے اس حصے میں چپ نصب کی جائے گی جو جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی آپ اپاہج ہو چکے ہیں تو یہ چپ نصب ہوگی اور یہ آپ کے تمام تر وجود کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس سے محض خیالات سے کمپیوٹر کی جو کی بورڈز ہیں وہ بھی قابل ہو جائیں گے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کلینکل ٹرائل میں کتنے افراد کو شامل کیا جائے گا، مگر دسمبر 2022 میں نیورا لنک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایک سکے کے حجم کے کمپیوٹر کو انسانی مریضوں کے دماغ میں نصب کیا جائے گا، اور اس کمپنی کی جانب سے اس چپ پر کافی عرصے سے کام کیا جا رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ چپ سے معذور افراد جو ہیں وہ پھر حرکت کر سکیں گے، بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جو اپاہج ہو چکے ہیں یا بیڈز کے اوپر لیٹے رہتے ہیں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس موقع پر ایلان مسک نے کہا تھا کہ دماغی چپ سے بینائی کو بحال کرنے کا ہدف بھی طے کیا گیا کہ جو اندھے ہیں وہ دوبارہ سے دیکھ سکیں گے. انہوں نے بتایا کہ اس ڈیوائس کا تجربہ سب سے پہلے 2 افراد پہ کرتے ہوئے ان کی بینائی اور مسلز کی حرکت کو بحال کیا جائے گا. نیورا لنک نے آخری بار 2021 میں اس ڈیوائس کے بارے میں پیش رفت جاری کی تھی جب ایک بندر میں اسے نصب کیا گیا تھا جو اپنے خیالات سے ایک کمپیوٹر گیم کھیلنے کے قابل ہو چکا تھا. اس نے اپنی عموماً حرکات و سکنات کو چھوڑ دیا تھا اور اس طرف کو مائل ہوا تھا. جانوروں پر نیورا لنک کے تجربات کے حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے پہلے ہی تحقیقات اس وقت کی جا رہی ہیں. یہ دنیا کا اس وقت ویژن ہے، یہ دنیا کے اس وقت کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کس طرف کو گامزن ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ کتنے تجربات ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ تجربہ ہوتا ہے تو عوام کے اوپر ہوتا ہے. جس طرح وہ دماغ پہ کر رہے ہیں، ادھر بھی تجربات جو ہیں وہ دماغوں کے اوپر ہوتے ہیں. دماغ کو معوف کس طریقے سے کرنا ہے، چلتے ہوئے دماغ کو روکنا کس طریقے سے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے.
ہمارے ہاں کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 2 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین کو سالانہ 25 ارب روپے کی مفت بجلی کسی صورت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ یہ وزارت توانائی کی جانب سے نئی سمری تیار ہوئی ہے۔ ہمارے یہ اہداف ہیں۔ اس وقت کن مشکلات میں ہمیں پھنسایا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ نگراں وزیر اعظم نے سرکاری افسران کو مفت بجلی سہولت ختم کرنے سے روک دیا تھا۔ سمری میں کہا گیا تھا کہ موجودہ کھربوں روپے کا خسارہ اور سینکڑوں ارب کا نقصان کسی ادارے یا پھر فرد کو مفت بجلی دینے کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ سمری جو ہے نگراں وزیر توانائی کے دستخط کے بعد آج وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھجوا دی گئی ہے۔ نئی سمری جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو مفت بجلی فراہم نہ کرنے کی سفارشات کے ساتھ بھجوائی گئی ہے۔ سیکریٹری توانائی نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ اس سمری کے اوپر کام ہو چکا ہے، اور یہ سمری جو ہے یہ وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد، ان کی منظوری کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا جائے گا، جس سے مفت بجلی سہولت کو ختم کر دیا جائے گا۔ سمری میں سفارشات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وزارت کو سخت فیصلے لینے پڑ رہے ہیں۔ وزارت توانائی کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 32,000 افسران سالانہ 12 ارب روپے کی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر کیا عذاب مسلط ہے، اور وہ کتنے کی کرتے ہیں؟ 12,000 ارب کی۔ نگراں وزیر اعظم نے سرکاری افسران اور ملازمین کے احتجاج کے خوف پہ یہ فیصلہ کیا تھا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سمری میں وزارت خزانہ کی طرف سے مفت بجلی کی سہولت کو فوری طور پہ ختم کرنے کی سفارش جو ہے اسے سر فہرست رکھا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سمری میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ تقسیم کار، جنریشن، NTDC اور وابڈا کے 1,89,000 افسران اور ملازمین مفت بجلی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایوان صدر کے 311 ملازمین کو سالانہ 8 کروڑ اور وزیر اعظم کے 445 ملازمین کے 14 کروڑ کے بجلی کی یوٹیلیٹی اور بجلی بلز کی مد میں فنڈز دیے جاتے ہیں۔ 3,000 سے زائد چھوٹی اور اعلیٰ عدالتوں کے جو ججز ہیں اور ان کا جو عملہ ہے وہ 35 کروڑ روپے یوٹیلیٹی اور بجلی بلز کی مدد میں رقم سالانہ لیتے ہیں، اور یہ انکشافات اس سمری کے اندر درج ہیں، تمام تر تفصیلات درج ہیں۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ ملک کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، کیونکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ ADB کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2024 کے دوران لکھا گیا ہے کہ 24 میں اگر آپ آغاز پہ بھی الیکشن کرواتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو مہنگائی، معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ رواں مالی سال مہنگائی کی مجموعی شرح 25% تک رہے گی، تاہم جو الیکشن ہوگا اس سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مالی سال کے دوران توانائی کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے، جبکہ پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے اعداد و شمار کیا ہوں گے اس سے ADB واقفیت نہیں رکھتا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ شرح نمو 1.9% رہے گی۔ معاشی شرح نمو میں مستحکم گروتھ کے لیے پاکستان کو اصلاحات ایجنڈے پہ عمل درآمد کرانا ضروری ہے، اور پاکستان کو مالی نظم و نسق، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ اور پاور سیکٹر میں اصلاحات ضروری ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو مستحکم معاشی گروتھ کے لیے حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات لانا ضروری ہیں، جس پر ان دنوں کام چل رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے خسارے کے اندر چل رہے ہیں ان کی نجکاری کر دی جائے۔ اسی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی معیشت کو سیلاب اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا رہا۔ سیاسی عدم استحکام اور سیلاب کے باعث مہنگائی اور شرح نمو کم رہی، تاہم مستحکم گروتھ کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معیشت کے لیے شراکت داری جاری رہے گی۔ ADB اس میں شاید جو کیے گئے فیصلے تھے ان کو نظر انداز کر چکا ہے، وہ فیصلے کس تناظر میں کیے گئے تھے۔ دوسری طرف اگر الیکشن کی بات کریں تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے قانون اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے الیکشن کا منظرنامہ وضع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات 15 سے 25 جنوری کے درمیان ہونے کی توقع ہے۔ کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 12.5 کروڑ سے زائد ووٹرز کی فہرست کو جاری کر دیا۔ حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے وہ 30 نومبر سے پہلے مکمل ہو جائے گا، اور 30 نومبر کو حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔
कुंवर दिलशाद साहब इस ज़िमन में मजीद ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मजाज है। जब हल्काबंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तब उसके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। कुंवर दिलशाद साहब ने मजीद आर्टिकल्स का हवाला दिया। वो कहते हैं कि आर्टिकल 230 और आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन अपने मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार है। मौजूदा हालात में यह लग रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा और इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद यह तवक्को है कि इलेक्शन जो है वो 15 से 25 जनवरी के दरमियान हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला अगर किसी को दिखाई देता है तो वो भी ख़त्म हो सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि निगरान हुकूमत फंड्स का इस्तेमाल जो है वो आर्टिकल 224 के तहत कर रही है। आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत को फंड्स और तामीराती काम का मुकम्मल इख्तियार है। निगरान पंजाब हुकूमत किसी सियासी जमात के ताबे नहीं है। ये भी याद रहे कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए और मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सही है, सारा कुछ सही है, आप इंतखाबात की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से कहा है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है, तो ये जो आपके बयानात अब तब्दील हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इंतखाबात हो भी गए तो हो सकता है हमारे हाथ कुछ ना आए। इस वजह से अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बातें मध्यम पड़ती जाएंगी, मांद होती जाएंगी और यही कहा जाएगा कि हमें दीवार से कोई नहीं लगा रहा। हालांकि 3-4 दिन पहले आप ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नहीं बनाई जा रही, इलेक्शन की तारीख का हमें इल्म नहीं है, लेकिन दूसरी जमात के लोगों को इलेक्शन की तारीख का इल्म है। पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के इम्कानात रोशन होने के दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन रोशन होते दिखाई तब देंगे कि जब कुली तौर पे एहतसाब हो जाएगा, जब कुली तौर पे सबके लिए एक जैसा मामला होगा, यानी एहतसाब चल रहा होगा तो सबका होगा और अगर नहीं चल रहा होगा तो किसी का नहीं होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में बेहतर मंजरनामा वज़ा हो सकता है और इसी तरीके से सारी लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।